يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا ومولانا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدر جلسہ ناظم اجلاس ڈائس پہ تشریف فرما علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوانوں اور ساتھیوں، اور پردہ کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، آج اوڑا گھار کی سرزمین پر جو میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس علاقے کی مناسبت سے، اس جگہ کی مناسبت سے لے کے آیا ہوں، جس کے اندر اکثر و بیشتر لوگ ملوث نظر آتے ہیں، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، خواہ وہ علم والے ہوں یا غیر علم، لیکن سماج و سوسائٹی کے رنگ میں رنگ جایا کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب اللہ کا غلام، اللہ کا تابعدار، اللہ کے حکم پہ چلنے والا، اللہ کے حکم پہ اٹھنے والا، اللہ کے حکم پہ بیٹھنے والا، اللہ کے نام پہ زندگی گزارنے والا، اسی کہتے ہیں مسلمان۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں ایک جانا جائے، ایک مانا جائے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے پاس اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ وہی نے اپنی صفات، اپنے اختیارات کے اعتبار سے بھی بے مثال اور بے نیاز ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی اس کی کنجی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ کسے کامیابی ملے گی، کسے ناکامی ملے گی، کسے روزی ملے گی، تو روزی سے محروم ہوگا، اس کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ ایک مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں یہ تصور ہونا چاہیے، تبھی ہم صحیح مسلمان بنیں گے۔ لیکن اگر یہی خیالات، یہی چیزیں ہمارے دل و دماغ سے نکل جائیں تو ایسی صورت اور ہم وہمی بن جائیں، ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، چلتے ہوئے پاؤں سے ٹکر لگ جائے اور اس وقت پاؤں میں لگنے والی ٹھوکر سے ہم نفع نقصان کو وابستہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر سامنے سے کوئی جانور نکل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی مصیبتوں کا پیش خیمہ بن گئی ہے، کوئی ایک اندھا آدمی کہیں راستہ جاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے نظر آ جائے تو ہم نے یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کانا آدمی مل گیا ہے، فلاں نابینا آدمی مل گیا ہے، اس کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے ایمان کمزور ہو، ہمارے عقیدے کمزور ہو، ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہونا چاہیے وہ رشتہ کمزور پڑ جائے تو آدمی طرح طرح کے وہم و گمان کے اندر ڈوب جایا کرتا ہے۔ جس طرح سے آج ہمارے مسلمان مرد عورتیں اور اس کے بعد غیر مسلموں کی بات تو چھوڑیے، وہ دو وہمی لوگ ہیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ وہمی آج کے مسلمان
تو کہتے تھے میرا کام اشوب ہے، بے برکتی ہے، اور اس کے اندر خیر اور برکت نہیں آنے والی ہے۔ امام کائنات آئے، تاجدار مدینہ آئے، محمد رسول اللہ آئے، دنیا والوں کو پیغام سنایا، عرب والوں کو سنایا، سندیش دیا، لا دوا ولا تیرا ولا ہما ولا سفرا وفی مزاد مسلم ولا نوحا ولا قولا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور یہ کہا کہ لوگوں تو وہاں کی زندگی گزارنے والوں تمہیں یاد رکھنا چاہیے، لا دوا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری بذات خود کسی پہ اٹیک نہیں کرتی ہے، چاہے وہ کھجلی کی بیماری ہو، چاہے وہ خسرہ کا بیماری ہو، چاہے وہ چیچک کی بیماری ہو، چاہے وہ ٹی بی کی مرض ہو، چاہے کینسر کی بیماری ہو، چاہے جذام اور کوڑ کی بیماری ہو، یا اس کے علاوہ آج سب سے مشہور بیماری کیا ہے؟ کرونا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بچو بچو، ہے نا، کیا ہے؟ 1 گز کی دوری، ماسک ہے ضروری۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بیماری بذات خود نہیں کرتی ہے، ہماری آپ کی بیماری ہے، مجھے آپ کے ساتھ کھانے میں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے ساتھ سونے جاگنے سے نہیں لگ سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک کوڑی آپ کھا رہے تھے، کوڑی کو کہا آج تو کھا، قل ثقۃ باللہ وتوکل علیہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کے اللہ کے بھروسے پہ کھانا کھا۔ آپ نے اس کوڑی کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن ایک بات اور بتا دیا، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ تم کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگا کرتے ہو۔ یہاں بھی یہی بات کہی گئی کہ جیسے آج بھول یقین مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور اس کے بعد ڈرتے ہیں ان کے کوڑی کے ساتھ بیٹھیں گے کہ ٹی وی والے مریض کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم کو بھی ٹی وی ہو جائے گی، ہم کو بھی خسرہ، ہم کو بھی کھجلی ہو جائے گی، ہمیں بھی کرونا ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرا عقیدہ کمزور ہو، تیرا ایمان کمزور ہو، تو تو ان سے دور ہٹ کے رہا کر۔ لا دوا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، جھوٹ چھاٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی سبق محمد رسول اللہ نے پڑھایا تھا 1400 سال پہلے اپنے زبان پاک سے، لا دوا ولا تیرا، اور پرندوں کو اڑا کر کے پھال لینا، یہ شب اور اشب کی بات کہنا، مبارک اور بے برکتی کی بات کہنا، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، مشہور تابعی ہیں، یہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مفسر قرآن یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے لیے آقا مکی مدنی نے دعا فرمائی تھی اور کہا تھا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، قرآن کا علم دے دے۔ یہ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک پرندہ اڑتے ہوئے آواز نکالتے ہوئے گزرا، لوگوں نے کہا خیر خیر، بھلائی ہے بھلائی ہے، اس پرندے کی آواز میں بھلائی ہے، اس پرندے کی آواز کے اندر ہمیں برکت نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ما عند ھذا لا خیر ولا شر، آپ نے فرمایا سن لو کان کھول کر کے، اس پرندے کے اندر کوئی خیر نہ ہے نہ کوئی شر ہے، نہ یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بات کی بھی تردید فرما دیا، آج وہی چیز ہم پھال کا نام کرتے ہیں، پھال کھولا جاتا ہے اور طوطے آج آپ جانے میلہ لگے گا، میلے کے اندر آئیں گے بھوشوانی کرنے والے، مستقبل کی خبریں دینے والے نجومی آئیں گے، اور اس کے بعد طوطوں کے ذریعہ سے کاغذ نکالیں گے، چٹھیاں نکالیں گے، اس کے کھول کر کے دکھایا
تمہاری روزی میں ترقی ہونے والی ہے، تمہارے پاس رنج ہونے والا ہے، غم پہنچنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تیرا، انا پرندوں کو اڑا کر کے پال لینا، یہ بھی شگون لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے سماج کو پاک کیا تھا اور پھر کہا ولا ہاما، الو ایک منحوس پرندہ عرب کے اندر تصور کیا جاتا تھا، اور الو کے بارے میں عرب کے لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ جب کوئی کسی آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اسے 3 تلوار مار دیے جاتے ہیں، تو اس کی روح الو کے اندر حلول کر آتی ہے، الو کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور وہ رات میں الو نکلا کرتا ہے اور اپنے قاتل کا پتہ لگاتا ہے۔ جب وہ بدلہ لے لیتا ہے تو پھر اسے سکون مل جاتی ہے۔ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر الو کسی گھر کے اوپر بیٹھ جائے، کسی مکان کے اوپر بیٹھ جائے، کسی گھر کے دروازے پہ آ جائے، کسی گھر کی سائن میں اتر جائے، تو گھر اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ آج ٹکہری کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر ٹکہری آواز دے دے، ٹکہری بول دے اور ٹائیں ٹائیں کی آواز دے دے تو کہنے لگتے ہیں کسی کی موت ہونے والی ہے، کوئی گھر میں مرنے اور حادثہ پیش آنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کتا رونے لگے رات میں یا بلی رونے لگے تو ایسی صورت میں اس سے بدفعلی لیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے اس کی رونے کی وجہ سے موت ہو جائے گی، اس کی وجہ سے فاقہ ہو جائے گا، کوئی بلا اور آفت آ جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی بھی تردید کیا ولا ہاما ولا سفرا، اور کہا سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہزاروں لاکھوں بلائیں سفر کے مہینے میں آیا کرتی ہیں، اس لیے سفر کے مہینے میں شادیاں نہ کی جائے، کوئی نیک کام نہ کیا جائے، کوئی بھلائی کا کام نہ کیا جائے۔ یہ ان کا وہم تھا، یہ ان کی بدعقیدگی تھی، یہ ان کی بے ایمانی تھی، جس کی بنیاد میں وہ کہا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے مسلمانوں نے سفر کے مہینے کو منحوس کیوں قرار دیا جانتے ہیں؟ حاجی صاحب جانتے ہیں؟ ہمارے بھائیوں نے کہا سفر کا مہینہ منحوس کیوں منحوس؟ رسول پاک کی بیماری کا سلسلہ شروع ہوا تھا سفر کے مہینے میں، اور یہ بیماری بڑھتے بڑھتے ربیع الاول لے لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس دنیا چھوڑ کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی اور فاطمہ کے بڑے بیٹے تھے، وہ بھی سفر کے مہینے میں انتقال کیے تھے، اس لیے سفر کا مہینہ منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بات مان لیا جائے کہ سفر کا مہینہ حضرت حسن کے انتقال کی وجہ سے منحوس ہے، تو ربیع الاول کا مہینہ بدرجہ اولی منحوس ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول کے اندر ہوا، آپ کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، تو اگر اس حسن کی وجہ سے انتقال کی وجہ سے سفر کا مہینہ منحوس اور بے برکت ہے، تو ربیع الاول کا مہینہ بھی بے برکت ہونا چاہیے، اور جمادی اولی کا مہینہ بھی بے برکت ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اچھا تقریر مکمل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یاد تھوڑا سا تشریح کر دیتے نا بھائی، تھوڑا بات سمجھ میں تو آ جائے تو سفر کا مہینہ حضرت ابو بکر کا انتقال جمادی الاولی میں ہوا، اس لیے وہ بھی منحوس ہوا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں کس کا انتقال، کس کی شہادت ہوئی؟ حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، اس لیے وہ بھی منحوس ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بھی منحوس ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی حیدر کرار کی شہادت رمضان میں ہوئی تھی۔ اس طرح سے اگر آپ
دیکھیں گے تو کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی تاریخ ایسی نہیں نظر آئے گی جس کے اندر نحوست نہ پائی جائے۔ اس لحاظ سے شریعت نے کہا کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے یہاں شادی بیاہ کا مسئلہ چل رہا ہے، مولوی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں ڈیٹ معلوم کرنے کے لیے۔ مولوی صاحب جنتری دیکھو، میں اپنے بیٹی کی تاریخ رکھ رہا ہوں شادی کا، کون سی تاریخ متعین کرو، کون سی تاریخ نہ رکھوں، برکت والا کون ہے، بے برکت والا کون ہے؟ کہا 3 13 23 8 18 28 3 13 23 8 18 28 یہ تاریخ منحوس ہے بھیا، یہ وطر والے ہیں، یہ طاق والی تاریخیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ اکیلا ہے، اکیلے کو پسند فرماتا ہے۔ انہوں نے 3 13 23 8 18 28 کو کیا کر دیا؟ منحوس قرار دے دیا۔ کیا نبی کے ماننے والے ہم ہیں یا نبی کے مخالف ہیں؟ یا نبی کے تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یا نبی کے خلاف چل رہے ہیں؟ آؤ ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک بوڑھی خاتون، بوڑھی صحابیہ ہے، مکہ کے چودھریوں کے گھروں میں جھاڑو لگایا کرتی، پوچھا مارا کرتی ہے، برتن صاف کر کے جو ملا کرتا ہے، یہ زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پہ زندگی گزارا کرتی ہے۔ مکہ کے سرداروں کو، چودھریوں کو پتا چلا کہ زبیرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہے، انہوں نے عواشوں کو، گنڈوں کو، بے ایمانوں کو بھیجا، کہا جاؤ زبیرہ کو گرفتار کر کے لاؤ۔ زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا، مالداروں کے بیچ میں کر دیا گیا۔ زبیرہ سے سوال کیا جاتا ہے، اے زبیرہ کیا تو ایمان لے آئی ہے؟ کیا تو محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کیا تیری بدعقیدگی ختم ہو گئی؟ جو لات و عزا کی محبت تیرے دلوں میں تھی وہ ختم ہو گئی؟ زبیرہ نے کہا ہاں میں ایمان لیا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں نے سارے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا ہے۔ ظالم اٹھے، مارنا شروع کر دیا، بوڑھی عورت کو مار رہے ہیں، ایک غریب خاتون کو مار رہے ہیں، ایک محنت مزدوری کرنے والی عورت کو مار رہے ہیں، صرف اس لیے مار رہے ہیں کہ اس نے بدعقیدگی کو چھوڑ دیا ہے، محمد پرستی کو چھوڑ دیا ہے، ایک اللہ کا رشتہ جوڑ لیا ہے، ایک اللہ کا اس کا ایمان اور عقیدہ آ چکا ہے، اس کی وجہ سے اسے مارا جا رہا ہے۔ مارتے مارتے بے ہوش کر دیا، ظالموں نے بے ہوش کر دیا، زبیرہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پانی کا چھینٹا مارا گیا، پانی کو منہ میں ڈالا گیا، ہوش میں لایا گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مارنے لگے، مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ پھر اس کے بعد پانی پلایا گیا، ہوش میں لایا گیا۔ لوہے کی سلاخوں کو گرم کیا گیا اور زبیرہ کی آنکھوں میں چبھو دیا گیا، زبیرہ کی آنکھیں جل گئی اور اس کے بعد بھسم ہو گئی۔ کہا ابو جہل ملعون آگے بڑھا، کہنے لگا اے زبیرہ تو کہتے تھے لات و عزا میرا کچھ نہیں کر سکتے، دیکھ میرے لات و عزا کی شکتی تو دیکھ لے، میرے لات و عزا کی طاقت تو دیکھ لے، تیری بینائی کونوں لے لیا، لیکن وہ زبیرہ جو رب کا کلمہ پڑھ چکی ہے، جو اللہ سے، جس نے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیا ہے اور اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زبیرہ کہتی ہے اپنی بے نورات کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے ابو جہل ملعون تو سن لے، لات و عزا نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، لات و عزا نے میری آنکھ کو نہیں لیا ہے، بلکہ کیا کہا بل اذهب بصری الا اللہ، اللہ کے سوا میری بینائی کو کسی نے نہیں لیا، اللہ
اللہ نے میری مقدر میں لکھا تھا کہ زنیرہ ایمان لائے گی، زنیرہ کو مارا جائے گا، اس کی آنکھوں میں سلائیاں چبھ ہوئی جائیں گی، اس کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ یہ استقامت ہے زنیرہ کا، یہ صحیح عقیدہ ہے زنیرہ کا، یہ صحیح رب پر ایمان ہے زنیرہ کا، جس کی وجہ سے جب امام کائنات کو پتا چلا کہ زنیرہ نے اس طرح کی جواب دیا ہے تو زنیرہ کے لیے نبی نے ہاتھ اٹھائی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ زنیرہ تیرے اوپر ایمان لائی ہے، اے اللہ تیری وحدانیت پر ایمان لانے کی وجہ سے، تجھے ایک ماننے کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئی، اے اللہ اب تو بصارت دے دے، اب بینائی عطا کر دے۔ اللہ نے نبی کی دعا قبول کیا، زنیرہ آنکھ والی ہو گئی، دیکھنے والی ہو گئی۔ میری ماں اور بہنوں، یہ عقیدہ پیدا کرو، یہ ایمان لے کر کے آؤ، اور یہ نہ کہو منگل کے دن فائدہ ہے، اتوار کے دن فائدہ ہے، جمعہ کو فائدہ نہیں ہے، سنیچر کو فائدہ نہیں ہے، اس تاریخ میں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب وہم پرستی ہے۔ اللہ سے رشتہ رکھو۔ آپ کو معلوم ہے پیغمبر جب اپنی قوم کے پاس آئے، سارے نبی، سارے رسول، سارے دائی آئے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، آواز دینے کے لیے آئے، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی مخالفت کیا، ان کے خلاف پروپیگنڈے پھیلانے لگے، سازشیں اپنانے لگے اور شہید کر دینے کی دھمکیاں دے دیا۔ پیغمبروں نے تو ایک ہی جملہ کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، تم جاؤ، پوری دنیا والوں، پورے گاؤں والوں، پورے علاقے والوں، سب ایک ساتھ مل کر کے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہو، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے لکھا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ جو مقدر وہی بہترین کارساز و مددگار ہے، وہی اپنے بندوں کا رکھوالا ہے۔ یہ کون پیغمبروں کی آواز ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے کہا، اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ یہ عرب والے، یہ مکہ والے، یہ مکہ کے رئیس تمہیں کے بعد مجھے اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے، اس کے علاوہ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومنوں کو چاہیے رب پہ بھروسہ کرے، رب کے سہارے پہ جیے، رب کے سہارے پہ اٹھیں، رب کے سہارے پہ بیٹھیں۔ بولو تو ایک واقعہ سنا دیتے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ، قرآن کی تاثیر، قرآن میں کتنی طاقت، قرآن کے اندر کتنی قوت ہے۔ یاد رکھیے، ابن بطوطہ ایک بہت بڑا سیاح گزرا ہے، سیر سیاحت کرنے والا آدمی گزرا ہے۔ اس نے اپنے سفر نامے ایک کتاب لکھا ہے، اس کتاب کے اندر اپنے تجربات کو اس نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سفر کرتے کرتے گیا تو وہ ہندوستان کے ایک ساحلی علاقے میں پہنچا تھا جہاں پہ ہمارے غیر مسلم بھائی آباد تھے، اور اس علاقے کے اندر سمندری علاقے کے قریب انہوں نے ایک بت خانہ بنا رکھا تھا جسے بدخانہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہر مہینے کی آخری تاریخ کے اندر شیطان آتا ہے اور ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کی بلی چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جب مہینے کی آخری تاریخ ہوگی تو ان کا یہ خیال تھا کہ آج شیطان آئے گا، ایک لڑکی مانگے گا، ہمیں اسے دینا پڑے گا۔ اس لحاظ سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک قوم کی ایک لڑکی کو ساج دھاج کر کے دلہن بنا کر کے اس خانے کے اندر بٹھا دیا کرتے تھے۔ رات میں شیطان آتا، اب اس کے ساتھ کیا کرتا کیا نہیں کرتا اللہ بہتر جانتا ہے، پھر اسے موت دے کر کے چلے جاتا تھا۔ ہے نا، اس طرح سے ایسی بہت ساری لڑکیوں کی بلی چڑھ چکی تھی۔ اتنے میں ایک مغربی تاجر ابو البرکات بربری رحمت اللہ علیہ آئے، تجارت کی غرض سے اس علاقے کے اندر پہنچتے ہیں، تجارت کے غرض سے پہنچتے ہیں، بوڑھی عورت کے یہاں مہمان بنتے ہیں، تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، شام کو لوٹ کر کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں جس کا مہمان بنا ہوا تھا اس کے گھر عورتوں کا جمگٹ لگا ہوا ہے، بہت ساری عورتیں جمع ہیں اور
تکلیف پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ گھر والے رو رہے ہیں. کہنے لگے کہ آج اس کے پاس ایک اکلوتی بیٹی تھی, آج اس کی لڑکی کے نام برا نکلا ہے کہ اسے بلی چڑھایا جائے گا, بت خانے کے اندر بٹھایا جائے گا. چنانچہ اسی کی ماتم میں یہ گھر والے رو رہے ہیں. ابو البرکات رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن تھے. اللہ کے فضل سے ان کو داڑھی بھی نہیں تھی, مونچھ بھی نہیں تھی, ساری چیزوں سے وہ عاری تھے. انہوں نے کہا رونے کی ضرورت نہیں, ماتم کرنے کی ضرورت نہیں, آج تمہاری لڑکی کی جگہ میں بت خانے میں بیٹھوں گا, آج میں اس کی جگہ پر بلی چلوں گا. حضرت ابو البرکات بربری رحمت اللہ علیہ گئے, بت خانے کے اندر بیٹھے, وضو بنائی, 2 رکعت نماز پڑھا, قرآن اٹھایا, پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پڑھتے رہے, رات گزر گئی, صبح ہوئی, علاقے کے لوگ حاضر ہو گئے. چلو دیکھتے ہیں اس مسافر کا کیا حال ہوا جو بت خانے کے اندر بیٹھا ہوا تھا. آئے صبح دیکھتے ہیں حافظ قرآن ابو البرکات بربری رحمت اللہ علیہ نہایت صحیح سالم آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کہا بھائی کیا آپ نے کوئی منظر نہیں دیکھا, کیا آپ کے سامنے کوئی شیطان جن بھوت پریت نہیں آیا؟ کہا ہمارے سامنے تو کوئی نہیں آیا, نہ انس آیا, نہ جن آیا, نہ بھوت آیا, نہ شیطان آیا, کوئی نہیں آیا. کہا ایسی بات ہے, بہت لوگ خوش ہوئے. یہ خبر بادشاہ کے پاس پہنچ گئی, اس زمانے کے راجہ کے پاس پہنچ گئی. ابن بطوطہ نے اس راجہ کا نام وشنو راجہ, شنو راجہ نے کہا وشنو راجہ کی بدلی ہوئی صورت ہے. اس کو خبر ہوئی تو ابو البرکات بربری رحمت اللہ علیہ کو اس نے بلایا اور کہا بھائی آپ نے ہماری قوم کی لڑکی کو بچا لیا اور آپ کے ذریعہ سے ہماری قوم کی نوجوان لڑکیاں بچ رہی ہیں, ان کو بلی نہیں چڑھایا جا رہا ہے. اس لیے آپ سے آنے والے مہینے میں بھی اگر آپ ایسا کام کریں تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں. ابو البرکات بربری نے کہا ٹھیک ہے, میں ایسا پھر آنے والے مہینے میں کروں گا. چنانچہ مہینہ گزرا, پھر ابو البرکات بربری گئے اور اسی بت خانے میں بیٹھے, رات بھر قرآن پڑھتے رہے, نہ کوئی بھوت آیا نہ شیطان آیا. اور پھر صبح صحیح سالم بت خانے سے باہر آئے, بس ختم ہو گیا. ہاں اس کے بعد باہر آ گئے اور اس کے بعد بادشاہ بھی, راجہ شنو راجہ بھی ایمان لے آیا, اس کے ساتھ اس کی بہت ساری رعایا بھی ایمان لے آئی. یہ ہے عقیدے سے متعلق وہم پرستی. یہ شرک کی سب سے گھٹیا پیغام میں لے کے یہاں اوڑا جھار میں آیا تھا, کیونکہ اوڑا جھار کے لوگ اس کے اندر زیادہ ملوث ہیں اور ہمارے مولوی صاحب لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارا رشتہ اللہ کے اوپر کیسا ہونا چاہیے. توکل علی اللہ یہ توحید کی سب سے اعلیٰ قسم ہے, سب سے اعلیٰ قسم ہے. 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے جانتے ہو؟ جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں, جو بدفعلی نہیں لیا کرتے ہیں, جو شگون نہیں لیا کرتے ہیں, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی اصلاح فرما دے, ہم سب کو نیک و صالح عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.